مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در کہتے ہیں موتی کو، در کا معنی ہے موتی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے حضور سے مانگا سرکار نے دریا بہائے اور موتی بے بہا دیے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، پچھلا جمعہ المبارک رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا اور ہم نے
ایک موضوع بیان کیا تھا کہ گستاخی رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ جبکہ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ازواج اور ہم سب کی مائیں امہات المومنین ان کا ذکر خیر شروع کیا، اور 6 ازواج کا باقاعدہ ہم ذکر خیر کر چکے ہیں۔ آج 7ویں نمبر پہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ پاک امہات المومنین کی برکات سے ہماری ماؤں کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے محبوب جو عورتیں تیرے نکاح میں آ چکی ہیں پھر ان عورتوں کی شان پہلے جیسی نہیں رہی۔ اے محبوب ہم نے تیرے نکاح کی وجہ سے ان کا مقام بدل دیا ہے۔ یا اللہ کیا مقام دیا ہے؟ فرمایا وہ تیرے نکاح میں آئی ہیں لستن کاحد من النساء، کوئی عورت بھی ان جیسی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ عورتیں تیرے نکاح میں آ چکی ہیں۔ تو اس کا اگر میں یوں بھی ترجمہ کر لوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اے محبوب جو عورت تیرے نکاح میں آ چکی ہے اس کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک جیسی بھی دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے حرم میں آ چکی ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے لستن کاحد من النساء، کائنات میں کوئی عورت ان جیسی نہیں ہے۔ ارے جو میرے نبی کے نکاح میں آ جائے ان کو یہ رتبہ ملتا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا عالم ہے۔ لہذا آج کوئی بدبخت اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ حضور ہم جیسے یا ہم حضور جیسے، تو یہ ان کے اندر کا گند ہے جو ان کی زبان پہ آتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا اللہ نے اس چیز کو بھی پھر ادنا نہیں رہنے دیا، اس چیز کو بھی زمانے میں ممتاز کر دیا گیا۔ جس چیز کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے اس چیز جیسی کوئی نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی اپنی شانوں کا کیا عالم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خاندان میں شادی کی، جس قبیلے میں شادی کی، اللہ کے رسول کے نکاح کی برکات اتنی تھی کہ جب حضور نے اس خاندان میں شادی فرمائی تو سرکار کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو اخلاق تھا، یہ اخلاق حسنہ دیکھ کے وہ پورے کا پورا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ جبکہ عیسائی لوگ اس کا اور معنی کرتے ہیں، وہ بدبخت ہیں، انہوں نے کرتے رہنا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں،
ہم نے سیرت النبی پڑھ کے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں فرمائی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس خاندان میں آپ نے شادی کی ہے تو پھر وہی جملے ہیں کہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ وہ جدھر جدھر نکاح فرمایا گیا وہ پورے کا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا نوکر بن گیا۔ دیکھیں اگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، لیکن ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن یہ اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں تھی کہ جو ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور مصطفیٰ کے صحابی بن گئے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باپ کا نام جہش تھا، ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا۔ یہ جو ان کی والدہ تھی یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو تھی، ان کی جو والدہ محترمہ تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون ان پہلے لوگوں میں سے تھیں کہ جنہوں نے سرکار کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نکاح کے وقت ان کو ساتھ لے کر آئی تھیں، اور سرکار نے ان سے اتنا پیار کیا تھا کہ اگر ان کے خاندان والے تلاش کرتے کرتے مکہ المکرمہ میں پہنچے اور انہوں نے حضرت زید کو جب تلاش کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دامن چھڑا کے آپ حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تو پھر ان کے چچا اور ان کے والد نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، کب سے یہ گم ہوا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو لے کر جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کوئی سختی تو نہیں کی ہے، تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اس کو۔ تو باپ اور چچا نے کہا کہ ہم تم کو لے کر جائیں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے اس وقت کہا تھا وہ پیار مجھے ماں کی گود سے بھی نہیں ملا جو پیار مجھے قدم رسول سے ملا ہے، تو لہذا میں حضور کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ تب سرکار نے فرمایا تھا آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ پیار دیکھ کے حضور نے فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ تم حضرت زینب سے نکاح کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب بنت جہش خاندان قریش سے تعلق رکھنے والی تھی، تو آپ نے اس رشتے کو ناپسند فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زینب جب میں اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے تو پھر تم نکاح کرو۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ ادھر سے حضرت زید اور حضرت زینب ان دونوں کی طرف سے منفی اثرات ہوئے
تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جب کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اسی فیصلے میں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. بڑی توجہ طلب بات ہے. میں بڑی عظیم داستان آپ کے سامنے چھیڑ کے بیٹھا ہوں. حضرت سیدہ زینب نے حضرت زید سے نکاح کر لیا. جب نکاح ہو گیا حضرت زید کا حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو پھر کیا ہوا، کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا. حضرت زید بار بار حضور کی بارگاہ میں جب پہنچتے تو عرض کرتے آقا میں نے زینب کو طلاق دے دینی ہے. تو حضور فرماتے تھے زید ایسے نہ کرنا، زینب کو طلاق نہ دینا. آخر زینب کے دل میں حضرت زید جگہ نہ بنا سکے، معاملات یوں تک پہنچے کہ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. جب طلاق دی بارگاہ رسول میں پہنچے، حضور کو بتایا کہ آقا میں نے زینب کو طلاق دے دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو جب سنا تو سرکار نے خاموشی اختیار کی. اب عدت گزر گئی. جب عدت گزری تو عدت گزرنے کے بعد حضور نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا زید اب تم میرا ایک پیغام لے کر جاؤ. یا رسول اللہ کس کی طرف؟ فرمایا زینب کی طرف پیغام لے کر جاؤ کہ زینب تم سے اللہ کے رسول نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں حضور نے حضرت زید کو پیغام کے لیے کیوں منتخب کیا؟ باقی بھی تو بڑے لوگ تھے، لیکن سرکار نے حضرت زید کو صرف اس لیے منتخب کیا کہ زید کے دل میں زینب کا احترام رہے کہ زینب وہ خاتون ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنے نکاح کے لیے قبول کیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے دروازے پہ دستک دی. سیرت کی کتب میں آتا ہے آپ نے منہ دروازے کی طرف نہیں کیا، آپ نے پشت دروازے کی طرف کر کے حضرت زینب کو حضور کا پیغام دیا. حالانکہ اس وقت یہ پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ کتنا پیارا معاملہ ہے، آپ کے تقویٰ کا کتنا عظیم عالم ہے کہ آپ نے اس حالت میں بھی اپنی پشت کر کے ان کو پیغام نکاح دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب پیغام دیا تو آپ نے پتہ آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی، اپنے رب سے مشورہ کروں گی، اور جب میرے رب کا پیغام آ گیا تو اس وقت میں سرکار کے ساتھ نکاح کروں گی. اب رب سے مشورہ کیا تھا؟ آپ نے استخارہ شروع کیا. استخارہ کہاں پہ گیا؟ آپ کے گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی آپ نے اس نماز پڑھنے کی جگہ پہ استخارہ کیا. اب جب آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے پیارے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور میرے محبوب کو جا کر یہ پیغام دے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. اے پیارے محبوب ہم نے 7ویں آسمان پہ تیرا نکاح حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کر دیا گیا ہے.
پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی استخارے میں موجود ہے، ادھر سے حضور کو پیغام ملا، تیرے میرے رسول تشریف لائے، میرے کریم آقا نے دروازے پہ دستک نہیں دی، آج حضور بغیر اجازت کے اندر آ گئے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تھی، سونے محبوبہ ہم نے تمہارا نکاح آسمان کی بلندیوں پہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب بنت جہش مصلی میں استخارہ کرنے میں مصروف تھی، ادھر تیرے میرے نبی جب داخل ہوئے، تیرے میرے کریم آقا نے پیغام دیا، زینب تمہیں مبارک ہو، مجھے ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے قرآن کی آیت سنائی ہے، اللہ نے میرا نکاح تیرے ساتھ آسمان کی بلندیوں میں پڑھا دیا گیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا، بڑی توجہ طلب بات ہے، جب یہ معاملہ ہوا کہ نکاح ہو گیا، اب آسمان کی بلندیوں میں تو نکاح ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا آسمان میں سارے فرشتوں کو تو پتہ چل گیا ہے، اب زمین والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، آسمان پہ بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، زمین پہ بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور خوشی کس بات کی ہے؟ رسولوں کے سردار کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے ہو گیا ہے۔ مکے والے لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، اعتراض کیا تھا؟ زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا گیا۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، جبریل جا قرآن کی آیت نازل فرما اور زمانے والوں کو بتا دے، جب کوئی میرے نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے جواب میرا اللہ دیتا گیا ہے۔ اللہ نے پھر قرآن کی آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبت نہ لاکھو سارے سبحان اللہ۔ آج تے روزہ نہیں تسی رکھیا ہونا، شاید کسی نے شوال دا رکھیا ہوئے، لیکن سبحان اللہ آنکھو ذرا پیار نہ۔ فرمایا اے پیارے رسول، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہو، آخری نبی ہو، ہم نے ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجایا گیا۔ بڑی توجہ طلب باتیں ہیں، ادھر میرے نبی نے نکاح کر لیا، بخاری شریف میں موجود ہے، ادھر حضرت انس کہتے ہیں میری امی نے چولہے پہ ایک ہنڈیاں رکھی، اس ہنڈیاں میں آج میری امی نے حلوہ بنایا گیا، ہر قسم کے میوہ جات۔ میں نے کہا امی اتنا پیارا حلوہ گھر میں کبھی بنا تو نہیں ہے، پر میں چپ کرانا سے آج میرے آقا کی شادی ہوئی ہے، میں نے حضور کو حلوے کا تحفہ پیش کرنا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہر لذیذ قسم کا میوہ میری ماں نے اس ہنڈیا میں ڈالا، جب حلوہ پک گیا میری ماں نے اس کو ایک پیالے میں رکھا، پیالے میں رکھ کر مجھے دیا، میں لے کر بارگاہ رسول میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس ذرا مدینے کے بازار میں چلے جاؤ، میرے ابو بکر کو بھی لے آؤ، میرے عمر کو بھی لے آؤ، میرے عثمان کو بھی لے آؤ، میرے علی کو بھی لے آؤ، اے انس فلاں فلاں کو لیتے آؤ۔ آقا ان کو کہنا کیا گیا؟ فرمایا ان کو کہنا سرکار کا ولیمہ ہے، در رسول پہ آ جاؤ، سرکار کا ولیمہ ہے، در رسول پہ آ جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک پیالہ ہے، میں باہر نکلا مدینے کی گلیوں میں 300 لوگوں کو میں نے دعوت دی، میں واپس آیا تو در رسول پہ 300 لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا بخاری بخاری کرنے والوں بخاری تو ساری پڑھا کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں گھر میں پہنچا 300 لوگ تھے، میرے نبی نے اس پیالے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، حضور نے جو چاہا پڑھنا شروع کر دیا،
जिस जुबान से हर वक्त रब का कुरान उतरता हो उस जुबान से और क्या पढ़ा जाएगा। मेरे नबी ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। फरमाया अनस, अर्ज किया जी लजपाल, फरमाया अनस ऐसे करो, अनस ऐसे करो, ये 300 में 10-10 की टोलियां बना दो, और 10-10 की टोलियां बना दो। आका फिर क्या करूं? फरमाया 10-10 आते जाए, हलवा खाते जाए। अरे यहाँ पे शर्त कोई नहीं, एक चम्मच लेनी है, 2 लेनी है, 1 उंगली लेनी है, 2। फरमाया रज रज के खाते जाए। हजरत अनस कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम प्याला एक है, 10-10 आते गए, 300 ने हलवा खाया। अल्लाह करे तो भी आज हलवा मिल जाए। 300 ने हलवा खाया, 300 ने हलवा खाया। हजरत अनस फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम 300 के खाने के बाद मेरे नबी ने मुझे बुलाया। मैंने अर्ज किया जी लजपाल। मेरे नबी ने फरमाया अनस ये सब ने मेरा वलीमा खा लिया है। लजपाल खा लिया गया। फरमाया प्याला उठाओ अपनी अम्मी को दे आओ। हजरत अनस फरमाते हैं कसम है उस रब की जिसने मुझे पैदा किया, मैं अंदाजा नहीं कर सका। जब मैंने रखा था उस वक़्त हलवा ज्यादा था, जब 300 ने खा लिया गया उस वक़्त ज्यादा था। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कौन देता है देने को, पढ़ो पढ़ो, कौन देता है देने को, ओ देने वाला है सच्चा हमारा। यार हम किसी को वलीमे पे दावत दें, उस अकेले बंदे को दें, वो अपने 4 दोस्त भी साथ लेकर आए, हमारे माथे के तेवर बदल जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे नबी का वलीमा किस शान और शौकत के साथ हुआ गया। हजरत अनस कहते हैं कुर्बान जाऊं उस हलवे के प्याले के साथ मुस्तफ़ा ने वलीमा भी किया गया, मेरी माँ की झोली को भी भरा गया, ज़माने वालों को भी बताया गया मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। ये फिर हजरत ज़ैनब बिन्त जहश का जब वलीमा हुआ ना, तो हजरत अनस कहने लगे कि हुजूर की 11 बीवियां हैं। फरमाया किसी बीवी का वलीमा इस शान शौकत से नहीं हुआ जिस शान शौकत के साथ मुस्तफ़ा ने ज़ैनब बिन्त जहश का वलीमा किया। फिर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर के साथ रहना शुरू किया। फिर हुजूर के अज़वाज की अपने शौहर अपने आका करीम के साथ एक बेमिसाल मोहब्बतें थीं। ये वो बातें नहीं थी जो आजकल की हमारी औरतें करती हैं, ये वो बातें थी जिन्होंने हर बात पे सर तस्लीम खम किया हुआ था। एक बार माले गनीमत तकसीम हो रहा था, हज़रत उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी माले गनीमत वाली जगह पे खड़े थे। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप वहाँ पे मौजूद थीं। आपने कोई ऐसी बात कर दी जो हज़रत उमर पाक को नागवार गुजरी, यानी आपकी तबीयत को वो बात पसंद ना आई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े सख्त लहजे में कहा हज़रत ज़ैनब बिन जहश को, ज़ैनब बिन्त जहश तुमने इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी। सरकार माले गनीमत दे रहे थे कि अल्लाह के रसूल का हाथ वहीं पर रुक गया। और मैं उमर मेरी इस ज़ौजा को कुछ ना कहना, मेरी इस बीवी को कुछ ना कहना। और मैं मेरी तमाम बीवियों में से
سب سے زیادہ عبادت گزار بھی یہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی بھی یہ ہے۔ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اور حضرت زینب کہاں کرتی تھی؟ حضرت زینب کہتی تھی حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ تک حضور کی 10 ازواج ایسی ہیں جن کے نکاح زمین پہ ہوئے ہیں۔ فرمایا میں حضور کی وہ خوش نصیب بیوی ہوں جن کا نکاح 7ویں آسمان پہ رب نے کیا ہے۔ یہ وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ اور پھر پتہ کیا فرماتی تھی؟ فرماتی تھی سنو میرا نکاح ایسا ہے جس میں مساوات اسلامی کی جھلکی نظر آئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ ایک غلام کی میں بیوی تھی، انہوں نے مجھے طلاق دی، اللہ کے رسول آقا ہیں، انہوں نے مجھ سے شادی کی، ایک غلام اور آقا کے درمیان فرق ختم ہوا، میرے مصطفیٰ نے شادی کر کے مجھے اپنے نکاح میں لیا اور زمانے والوں کو بتایا کہ جو غلام کی زوجہ اگر وہ مطلقہ ہو جائے اس سے اگر میں نے نکاح کیا ہے تو اس کو گھٹیا مت سمجھنا، یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ۔ پھر اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا نکاح کا خطبہ لوگوں کا زمین پہ پڑا گیا ہے، اور حضرت زینب بنت جحش نے کہا میرے نکاح کا خطبہ 7ویں آسمان پہ پڑا گیا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق بانو آن طہارت پہلا، جن پہ اللہ کی طرف سے سلام آئے، اللہ کے رسول کی طرف سے سلام آئے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ کو ایک دن حضور نے فرمایا عائشہ تم نے میری زینب بنت جحش کو کیسا پایا ہے؟ تو سنے الفاظ، عرض کیا آقا دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں نے حضرت زینب سے بڑھ کر کسی اور عورت کو بہتر نہیں پایا ہے۔ وہ سچ بولنے کا معاملہ ہو، وہ صلہ رحمی کا معاملہ ہو، وہ غریبوں مسکینوں کی جھولی بھرنے کا معاملہ ہو، آقا میں نے حضرت زینب کو پہلے نمبر پہ پایا ہے۔ اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی جس کے بدلے اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی، تو اس تہمت والی غلط فہمی میں حضرت زینب بنت جحش کی سگی بہن حضرت حمنہ بھی تھی، تو سرکار نے ایک دن حضرت زینب کو بلایا، فرمایا حمنہ تو میری عائشہ کے بارے میں یہ کہتی ہے، تمہارا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت زینب بنت جحش نے کہا آقا خدا کی عزت کی قسم میں نے بھلائیوں کا اگر سمندر دیکھا ہے تو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں دیکھا ہے۔ یہ تھی وہ حضور کی ازواج جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور ایک دن میرے نبی نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے گا تو سب سے پہلے میری ملاقات اس بیوی کے ساتھ ہوگی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ تو آپ کی ازواج نے ایک پیمانہ لیا اور پیمانہ لے کر اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا۔ جب ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا تو ہاتھ کسی اور کا لمبا نکلا، تو میرے نبی کی بارگاہ میں جب کیس پہنچا تو حضرت زینب بنت جحش کیونکہ ان کا قد بھی چھوٹا ہے تو انہوں نے عرض کیا آقا یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کی ذرا وضاحت تو فرمائیں۔ فرمایا ہاتھ جو لمبا میں نے فرمایا ہے وہ انگلیوں کے لحاظ سے نہیں کہ ہاتھ جس کا لمبا ہو وہ مجھ سے ملے گی، وہ دینے کے لحاظ سے ہے، جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دیتی ہوگی وہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی۔ حضرت زینب بنت جحش کو مصطفیٰ نے دنیا میں خوشخبری دی تھی، فرمایا میرے وصال کے بعد میری بیویوں میں سے سب سے زیادہ پہلے ملاقات میری تمہارے ساتھ ہو۔ پھر ایک دن حضور بیٹھے کیونکہ حضور کی پھپھو کی بیٹی تھی نا، حضور کے آمنے سامنے بیٹھی، تو ایک دن جب بیٹھی تو پھر انہوں نے گفتگو کی۔ گفتگو کا انداز بڑا پیارا تھا۔ گفتگو کی، عرض کیا آقا 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں آپ پہ ناز کرتی ہوں۔
فرمایا کون جی؟ آقا میرے جد امجد بھی ایک ہیں، آپ کے جد امجد بھی ایک ہیں، اور دوسرا آقا جتنی آپ کی بیویاں ہیں ان کا نکاح زمین پہ ہوا ہے، میرا نکاح آسمان پہ ہوا ہے، اور تیسرا آقا آپ کے جتنے نکاح ہوئے ہیں کسی نکاح میں مکے کے لوگوں نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کا نکاح ہو گیا ہے، اور کسی نکاح میں مدینے کے لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن آقا جو میرا نکاح ہوا ہے اس میں جبریل نے آ کر اعلان کیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ مصطفیٰ کا زینب کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ سپیکر کا کچھ پرابلم ہے تو اس وجہ سے میں سادے انداز میں لگا ہوں تاکہ بات بھی آپ تک پہنچتی رہے اور وقت بھی گزرتا رہے۔ سبحان اللہ کو ذرا ایک بار پھر آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بیویوں کے وظیفے مقرر کیے تھے، ہر بیوی کا وظیفہ مقرر کیا تھا جب خود وزیر اعظم تھے۔ آپ جتنا وظیفہ حضرت زینب بنت جہش کو دیتے، حضرت زینب بنت جہش اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کر سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ وہ جو میں نے بتایا ہے نا کہ حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے اس کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اگر میں ان کو 1000 درہم وظیفہ دیتا ہوں تو یہ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں، تو حضرت عمر نے باقی ازواج کو تو 1000 بھیجا، ان کو 2000 بھیجا۔ ان کو جب 2000 پہنچا نا انہوں نے کھڑے ہو کر دروازے پہ 2000 ہی اللہ کی راہ میں دے دیا، اور خود پتہ کیا کرتی تھی؟ وہ جو کپڑا ہے نا، کپڑے کو سلائی کر کے اس کے اوپر بن کر اس کے اچھے ڈیزائن بنا کے ان کو فروخت کرتی تھی، اور فروخت کر کے جو روپیہ پیسہ آتا تھا اپنا خرچہ نکال کے باقی سارا خرچہ غریبوں میں تقسیم کرتی تھی۔ مجھے بتاؤ جو میرے نبی کے نکاح میں آ جائے اس کا دل اتنا کھلا ہو گیا ہے تو میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ۔ اور یہ بات آج میں نے پہلی بار پڑھی ہے اس ٹاپک پہ، کیونکہ پہلی مرتبہ تقریر کر رہا ہوں۔ رمضان سے پہلے میں نے حضور کی بیویوں کے موضوع پہ گفتگو شروع کی تھی، 6 ازواج کا تسلسل کے ساتھ ہم ذکر کر گئے تھے، آج 7ویں زوجہ محترمہ کا کیا ہے ایک موضوع پہ، تاکہ سننے والے کو کچھ نہ کچھ مل جائے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے۔ آج پہلی بار یہ بات پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش جو کپڑا بن کے پیسے کماتی تھی، ان پیسوں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے آپ نے اپنا کفن خود تیار کیا تھا، اپنا کفن خود تیار کیا تھا۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا اپنی بہن حضرت حمنہ سے، حمنہ ایک میری بات سنو، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں اگر حضرت عمر میرے لیے کفن بھیجیں، حضرت عمر میرے لیے کفن بھیجیں تو فرمایا پھر میرا ایک کفن وہ ہے جو میں نے خود تیار کیا ہے، ایک آئے گا ان کی طرف سے، فرمایا ایک کفن مجھے دینا، 2 نہ دینا، ایک کسی غریب کو کپڑا دے دینا اس کے کام آ جائے گا، ایک کسی مسکین کو کپڑا دے دینا اس کے کام آ جائے گا۔ حضرت عمر نے 5 کپڑوں کا کفن خوشبو کے ساتھ معطر کر کے جب حضرت سیدہ زینب بنت جہش کے وصال پہ بھیجا تو حضرت حمنہ نے فاروق اعظم کا دیا ہوا کفن پہنایا۔ لوگ پتہ نہیں کون کون سی تشریحیں کر کے کہتے ہیں کہ عمر پاک ابو بکر پاک کا نبی کے گھر والوں سے پیار نہیں تھا، یہ تھا پیار حضرت فاروق اعظم کا۔ آپ نے پورے مدینے میں مردم شماری کروائی، جب مردم شماری ہو گئی، لسٹیں بن گئیں، آپ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا، جب مسجد نبوی میں لوگ جمع ہوئے آپ نے کہا لوگوں لسٹیں بن چکی ہیں، میں نے مردم شماری اس لیے کروائی ہے، میں ہر گھر میں روپیہ پیسہ وظیفہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ مدینے کے لوگوں سب سے پہلے وظیفہ کس کو دیا جائے، سب سے پہلے وظیفہ کس کو دیا جائے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عمر آپ وزیر اعظم ہیں، سب سے پہلے آپ کے بیٹے کا حق بنتا ہے۔
उमर पाक की आंखों में आंसू उतर आए। फरमाया जिस मोहल्ले में हसन और हुसैन रहते हों उस मोहल्ले में किसी और की तरफ पहले वजीफा चला जाए ये हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले फातिमा ज़हरा के बेटे हसन को वजीफा मिलेगा, फिर हुसैन को वजीफा मिलेगा। अच्छा, ओ मदीने की मस्जिद में बैठने वालों नमाजियों, फारूक आज़म ने ये जुमले बोले क्या? फरमाया ये बताओ वजीफ़ा कितना कितना देना चाहिए? उन्होंने कहा जी आप वज़ीर आज़म हैं, आपने कुछ सोचा तो होगा। फरमाया मैंने 500 दिरहम सोचे हैं। फरमाया मदीने में जितने घर होंगे हर घर में 500 दिरहम जाएंगे, लेकिन हसन को भी 1000 दिरहम मिलेगा, हुसैन को भी 1000 दिरहम मिलेगा। किसी ने ये नहीं कहा आप तो इंसाफ के बादशाह हैं, ये क्या कर रहे हैं? उनको पता है उमर अपनी जान से भी बढ़कर मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार करने वाला। आज जेल में बैठा हुआ एक मिर्ज़ा जेलवी खबीस, उसका परसों लिंक मेरे पास पहुंचा है जिसमें वो बक रहा है कि उस दौर में हुजूर के खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म थे, तो इस दौर में मैं हूँ, इसमें फ़र्क क्या है? ये मेरे पास लिंक एक दोस्त की तरफ से पहुंचा है। मेरे भाइयों, जब ऐसे ऐसे लोगों ने बकना शुरू कर दिया है, खुदा की इज्जत की कसम ये पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो उमर के कदमों से लगी हुई खाक का भी मुकाबला नहीं है। इसलिए उमर आज भी रोज़ा रसूल में है जहां रब के फरिश्ते आकर मुस्तफ़ा पे भी सलाम भेजते हैं, अबू बकर उमर पे भी सलाम भेज रहे हैं। तो हजरत अल्लाह अकबर। तो हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको उस कपड़े में कफन दिया गया जो कपड़ा हज़रत फ़ारूक आज़म ने भेजा था। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मोमनो तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा मेरा नबी करीब है। लोग तो तराजू लिए फिरते हैं, मैंने कहा दुनिया में कोई ऐसा तराजू है ही नहीं जिसमें मकामे मुस्तफ़ा का वज़न किया जाए। खुदा की इज्जत की कसम है, मेरे मुस्तफ़ा की शान, अज़मत, मकाम, मर्तबा ये है। अल्लाह फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया है। एक चीज़ को मैं बुलंद करूं, हाथ से बुलंद करूं तो जितना मेरा हाथ है इतना बुलंद होगा, आप बुलंद करें जितना आपका हाथ है इतना बुलंद होगा। मुझे आज तक कोई बता दे खुदा की बुलंदी की कोई हद हो? नहीं हद है। अल्लाह ने अपनी शान के लायक बुलंद किया है, वो जितना बुलंद होता जा रहा है उतना मेरे मुस्तफ़ा पे फरिश्ते दरूद और सलाम का गुलदस्ता भेजते जा रहे हैं। आज भी हुजूर का रुतबा बुलंद है। यार किसी चीज़ को मैं बुलंद करूं छत के साथ लग जाए, ऊपर बंदा बैठा हो उसको नीचे करे तो वो तो नीचे कर सकता है, और जिसको अल्लाह बुलंद करे उसको कोई नीचे नहीं कर सकता, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की बुलंदी के सामने कोई है ही नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कफन भेजा हज़रत ज़ैनब बिनत जहश को। हुजूर की 7वीं बीवी का आज मैं जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत ज़ैनब ने वसीयत की थी, एक कफन मैंने अपने पैसों से तैयार किया है, एक कफन उमर पाक की तरफ से आएगा। फरमाया मुझे एक में कफन दे देना, एक मदीने के गरीबों में तकसीम कर देना। जब आपको वो कफन मिला, हज़रत उमर वाले कपड़े में कफन दिया गया, आपका जनाजा उठा, जन्नतुल बकी में पहुंचा। हज़रत फ़ारूक आज़म ने खुद जनाजा पढ़ाया, हज़रत उमर पाक ने खुद जनाजा पढ़ाया, और पीछे खड़े होने वाले उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन थे, पीछे खड़े होने वाले मौला अली शेर खुदा थे, जिनसे किसी ने एक बार पूछा था ऐ मौला अली ये तो बता तेरी नज़र में उस्मान गनी की शान कितनी है? तो हज़रत मौला अली ने कहा मेरे घर हुजूर की कितनी बेटियां हैं? सवाल करने वाले ने कहा एक। कहा उस्मान के घर कितनी थी? कहा 2। कहा मेरे घर है एक बेटी।
آج تک تو میری شانوں کو سمجھ نہیں سکا تو جس کا گھر دو ہوں اس کی شانوں کو کیسے سمجھا جائے گا؟ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی ہیں اور کہندے نے استاد دا مرتبہ ویکھنا ہے تو شاگرد نوں ویکھنا پیندا ہے تے امام ویکھو تو پھر مقتدیاں نوں ویکھنا پیندا ہے امام ہون فاروق اعظم تو مقتدی ہون عثمان غنی تو مقتدی ہون حیدر کرار پھر حضرت فاروق اعظم نے جنازہ پڑھانے کے بعد کہا لوگوں یہ میرے نبی کی وہ بیوی ہیں جن کے بارے سرکار فرمایا کرتے تھے یہ سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے اس کی قبر کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں بڑی دھوپ ہے اس کی 4 پائی تب لے کر جائیں گے پہلے اس کی قبر پہ خیمہ لگاؤ پھر فاروق اعظم نے خیمہ لگوایا آج اگر کسی قبر پہ چھاؤں کر دیں تو کئیوں کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں یہ قبروں پہ چھاؤں کرنا یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں تقریر اپنی ڈائری پہ لکھی ہوئی ہے میں نے بڑی توجہ طلب بات ہے جب 4 پائی قریب آئی تو پھر حضرت فاروق اعظم نے کہا اب قبر میں کون اتارے گا اب قبر میں کون اتارے گا تو حضرت عبداللہ بن جہش جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے اور ان کے بھائی تھے حضرت زینب بنت جہش کے انہوں نے کہا میں قبر میں اترتا ہوں پھر آپ نے ان کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو وہ رشتہ دار جو ان کے خونی رشتہ دار تھے ان کو اتارا قبر میں آج کل یوں ہوتا ہے اگر کسی عورت کا جنازہ آ جاتا ہے تو وہ جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں یعنی بھانجے بھتیجے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور محلے دار اوپر چڑھے ہوتے ہیں کہ جی ہم پیچھے کریں گے ہم لٹائیں گے شریعت میں یہ جائز نہیں ہے شریعت میں یہ جائز ہے اگر ایک خاتون فوت ہو گئی ہے اس کا بیٹا اسے دفنائے اس کا بھائی اسے دفنائے اس کا بھتیجا اسے دفنائے اس کا بھانجا اسے دفنائے اس کا شوہر اسے دفنائے اس کا باپ اسے دفنائے اگر عورت فوت ہو گئی اس کا پوتا اسے دفنائے اس کا دوتا اسے دفنائے اس کا داماد اسے دفنائے لیکن یہاں یہ سارے رشتہ دار اللہ ماشاءاللہ پیچھے ہوتے ہیں اور پھر سارے ہمدرد آگے ہوتے ہیں کبھی شریعت کے مسئلوں کا بھی خیال رکھا کریں فاروق اعظم نے جب ان کو قبر میں لٹوا دیا جب پھر دوبارہ قبر پہ آئے مٹی اوپر ڈالی گئی تو زمین کو کہنے لگے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انو کی ہویا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو تمہارے سپرد کر دیا ہے اور جب ان کا وصال ہوا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک ہی جملہ تھا ہمارے ہاں تو بڑے بڑے پٹ پٹائیے ہوتے ہیں نا لوگ کوئی سینوں پہ ہاتھ مارا ہے کوئی منہ پہ تماچے مارا ہے لیکن حضرت عائشہ ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی ذہبت حمیدہ دا ذہبت حمیدہ دا اور لوگوں میرے نبی کی اس بیوی کا وصال ہوا ہے کہ جس نے مدینہ کے غریبوں یتیموں مسکینوں کی جھولیاں بھری ہے اور جب مدینہ میں آواز پہنچی حضرت زینب بنت جہش کا وصال ہوا تو مدینہ میں ایک گراؤنڈ میں اونچی اونچی رونے کی آواز آئی حضرت فاروق اعظم نے پوچھا اور ان سے پوچھو یہ کیوں رو رہے ہو جب پہلے بندے کو پکڑا اور تو کیوں رو رہا ہے اس نے کہا رونا میرے گھر کا خرچہ ہی حضرت زینب چلایا کرتی تھی اور دوسرا تو کیوں رو رہا ہے اس نے کہا کیوں نہ رو میرے گھر کا آٹا ہی حضرت زینب کے پیسوں سے آتا تھا اب رو اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا راشن کہاں سے چلے گا حضرت فاروق اعظم نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں جس کا راشن حضرت زینب بنت جہش کے ذمہ تھا اب اس کا راشن عمر بن خطاب دے گا اس لیے کہ وہ میرے نبی کی پیاری زوجہ تھی ان کا مشن ہم زندہ و تابندہ رکھیں گے میرے بھائیو یہی ہے میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرتی شوہر کو لہذا اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے بھیجیں
ان کو یہ دائیں بائیں کی فلمیں مت دکھایا کریں، ان کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر میرے نبی کی آخری بیوی تک یہ کتابیں اس پہ نیٹ پہ پڑھی ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو پڑھائیں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھائیں۔ پھر جب یہ بچیاں گھر جائیں گی تو جس گھر میں رہیں گی گھر والے کہیں گے واقعی کسی مسلمانوں کے گھرانے کی بچی آئی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک حضور کی اگلی زوجہ محترمہ غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان و عظمت پہ پڑھیں گے۔ میرا پورا بیان انشاءاللہ وہ میرے چینل پہ چلا جائے گا، آپ اس کو گھر میں سنائیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لو لیاقت صاحب ان میز چکلو جی تسی اللہ دونوں سلامت رکھے۔ نعرہ